السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھے ہیں قرآنی قاعدہ۔ آج کا سبق نکالیں۔ آج کا سبق ہے نون ساکن اور تنوین اور میم ساکن کے قواعد۔ دیکھ رہے ہیں سب؟ ہم سب سے پہلے پڑھیں گے نون ساکن اور تنوین کے قواعد، میم ساکن کو ہم بعد میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ سن رہے ہیں؟ سب کی توجہ ہو۔ نون ساکن وہ ہوتا ہے جس پر جزم ہو۔ یہ دیکھیں میں نے اوپر لکھا بھی ہوا نون ساکن، اس کے اوپر جزم ہے۔ جزم کی یہ شکل ہوتی ہے جزم کی، آپ دیکھ رہے ہیں، اور آپ اس کا سبق پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں۔ پڑھا کہ آپ نے نہیں پڑھا اس کا سبق پیچھے؟ یہ دیکھ رہے ہیں کس شکل کی ہوتی ہے جزم؟ دیکھ رہے ہیں؟ اور نون ساکن دیکھیں، نون کے اوپر یہ کون سی علامت ہے؟ جزم کی، ساکن کی، سکون کی، ٹھیک ہے؟ یہ اس کے نام ہے۔ نون ساکن وہ ہوتا ہے جس پر جزم ہو۔ یہ نون وقف اور وصل دونوں صورتوں میں پڑھا جاتا ہے۔ وقف کا مطلب جب ہم ٹھہر جائیں کسی لفظ پر تب بھی پڑھا جائے گا نون ساکن، اور جب ہم ملا کر پڑھیں گے تب بھی نون ساکن پڑھا جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے اس کی مثال ایسے سمجھیں، جب ایک پورا لفظ ہو اور اس کے آخری حرف پر جزم ہو، جیسے لفظ ہے قولی، تو آپ وقف کی صورت میں کیا پڑھیں گے؟ قولی، ٹھیک ہے نا؟ میں نے آپ سے کیا کہا تھا، جزم کا وقف بھی ویسا ہی ہوتا ہے جیسے وہ لکھا ہوتا ہے۔ یہاں بھی انہوں نے وہی بات کی ہے کہ وقف کی صورت میں بھی نون ساکن پڑھا جاتا ہے، اور ملانے کی صورت میں وصل یعنی ملانے کی صورت میں بھی وہ پڑھا جاتا ہے نون ساکن۔ سمجھ لیا؟ نون تنوین، دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو نون تنوین کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کس کو کہتے ہیں تنوین؟ دو زبر، شاباش۔ نون تنوین ہمیشہ کلمے کے آخر میں آتی ہے۔ کہاں آتی ہے؟ کلمے کے آخر میں۔ یا آپ تنوین والے سبق میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ نون تنوین وصل کی صورت میں پڑھا جاتا ہے اور وقف کی صورت میں پڑھا نہیں جاتا۔ اس کو مثال سے سمجھیں۔ یہ جیسے من ہادن دیکھ رہے ہیں، من ہادن آخری حرف پر کیا ہے؟ تنوین ہے، کلمے کے آخر میں آ گئی ہے، ملا کے تو پڑھی جا رہی ہے من ہادن، ٹھیک ہے؟ لیکن جب ہم اس پہ رکیں گے، وقف کریں گے، تو ہم تنوین کو نہیں پڑھیں گے۔ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ من ہاد، من ہادن نہیں پڑھی جا رہی، کیا پڑھیں گے؟ من ہاد۔ آپ کو یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ ملانے کی صورت میں پڑھی جاتی ہے، لیکن وقف کی صورت میں یہ پڑھی نہیں جاتی۔ سبق پڑھائیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد ہیں۔ پہلے انہوں نے آپ کو پہچان کروائی ہے، نون ساکن کی تعریف بھی بتائی، پہچان، پھر تنوین کی۔ اب کیا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد ہیں۔ کتنے قواعد ہیں؟ 4۔ پڑھیں ان کے نام: اظہار، ادغام، اقلاب، اخفا۔ ہم کس کے قواعد پڑھے ہیں؟ نون ساکن اور ہم کس کے قواعد پڑھ رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اب میری بات نہیں غور سے سنیں۔ جب ہم نے غنہ کرنا ہوتا ہے نا، غنہ، اصل میں یہ غنے کے قواعد ہیں۔ کس کے قواعد ہیں؟ اب آپ بچیاں غنہ تو کرتے ہو، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا تو غنہ کہاں ہو رہا ہے کہاں نہیں ہو رہا ہے، لیکن کیوں ہو رہا ہے؟ سمجھ آ رہی؟ ایسی بات ہے نا، یا آپ نہیں سمجھ پاتے؟ آپ نے اب یہ قواعد سے سمجھیں گے کہ ہم غنہ کہاں کریں، کہاں نہیں ہوگا، اور غنہ ہو بھی رہا تو کس صورت میں ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سب سے پہلے غنہ کرنے کے لیے نا جو ہمیں دیکھنا ہے وہ کیا دیکھنا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کو۔ نون ساکن اور کس کو دیکھنا چاہیے غنہ کرنے کے لیے؟ سب سے پہلے ہمارے پاس نون ساکن ہو اور تنوین ہو۔ اب اس کا پہلا قاعدہ کیا ہے؟ اظہار ہے۔ کیا ہے؟ اظہار۔ نون ساکن اور تنوین کو بغیر غنے کے ادا کرنا۔ نون ساکن اور تنوین کو بغیر غنے کے ادا کرنا کب؟ آگے قاعدے میں پڑھیں۔
نون ساکن یا تنوین کے بعد، دونوں کی بات ہو رہی ہے، نون ساکن ہو یا کیا ہو، مجھے جواب چاہیے اب سب کا، نون ساکن اور کیا ہو کے بعد اگر حمزہ عین ہا غین خا، حمزہ یہ کتنے حروف ہیں؟ انہیں کیا کہتے ہیں؟ حروف، انہیں کیا کہتے ہیں؟ اگر یہ 6 حروف آ جائیں تو وہاں کیا کریں گے؟ نون ساکن اور تنوین کا اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا۔ ان 6 حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں، ان 6 حروف کو حروف بات سمجھ آئی ہے؟ ہدایت نمبر 1، نون ساکن تنوین کو ادا کر کے فوراً بعد والے حرف کو ادا کریں، درمیان میں دیر نہ لگے ورنہ اخفا ہو جائے گا، اور اتنی جلدی بھی نہ کریں کہ اس حرف صحیح ادا نہ ہو۔ یہ دونوں تعریف آپ نے پڑھ لی ہیں، اب ہم اس کو مثال سے سمجھیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نیچے آ جائیں، سب کی توجہ ہے؟ اب دیکھیں ین اونا، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ان میں نون ساکن کو ڈھونڈیں سب سے پہلے، مل گیا؟ ین اونا نون ساکن ہے، اس کے بعد کیا آ گئی ہے؟ اس کے بعد کیا آ گئی ہے؟ اب جب نون ساکن کے بعد حمزہ آ جائے تو وہاں نون ساکن کا غنہ نہیں کرتے بلکہ اس کا اظہار کرتے ہیں، یعنی اس کی آواز کو واضح کر کے پڑھتے ہیں، چھپا کر نہیں پڑھتے۔ آپ اس کو پڑھیں گے ین اونا، آپ اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے ین اونا، یعنی ناک میں آواز لے کے نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہدایت میں ایک اور بات سمجھائی گئی، ہدایت نمبر 1 میں نون ساکن تنوین کو ادا کر کے فوراً بعد والا حرف پڑھیں گے، جیسے ین اونا، ٹھیک ہے؟ درمیان میں دیر نہ لگے ورنہ اخفا ہو جائے گا، جیسے میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا ین اونا، پڑھا تھا نا ابھی، گناہ نہیں کرنا، جی، اور اتنی جلدی بھی نہ کریں کہ حرف سے ادا نہ ہو، ین اونا، ین اونا بھی نہیں، ین اونا بھی نہیں، صحیح لفظ کیسے ادا ہوگا؟ ین اونا، آگے پڑھیں، یعنی نون ساکن پر غنہ نہیں کرنا بلکہ اس کا اظہار کرنا، اور اس کو نارمل درمیانے انداز میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ین ایکو، ین ایکو، ین ہیتونا، دیکھ رہے ہیں آپ، میں نے ایسے نہیں پڑھا ین ہیتونا اور ین ہیتونا، نہیں، اس کو صحیح انداز میں ین ہیتونا، اور ہم ایسے کیوں پڑھیں کہ نون ساکن کے آگے ہا آ گئی ہے جو حروف حلقی میں سے ہے، جب ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف نون ساکن و تنوین کے آگے آئے گا تو وہاں پہ غنہ نہیں ہوگا بلکہ نون ساکن تنوین کا اظہار ہوگا، یعنی اس کی آواز کو واضح کر کے پڑھا جائے گا۔ آگے کریں، یہاں تک سمجھ آیا ہے سب بچوں کو؟ الحمدللہ۔ اچھا، مثال اب ہم نے پہلے اس کی پڑھی ہے نا نون ساکن کی، اب ہم تنوین کی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ قرآن عجبا سے دیکھیں، دیکھ رہے ہیں آپ سب، تنوین ہے، قرآن کو دیکھیں تنوین ہے، اور عجبن کو دیکھیں آگے آئین آگے ہے۔ اب پیچھے اس تنوین پر غنہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے، کیونکہ قاعدے کے مطابق آپ پڑھ چکے ہیں کہ تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی بھی اب یہاں پہ آئین آ چکا ہے تو ہم وہاں پر نون ساکن کا کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ اب اسے پڑھیں گے قرآنً عجبا، قرضًا حسنًا، میثاقًا غلیظًا، لام موٹا کریں گے؟ نہیں پڑھیں گے، غلیظًا، غین موٹا ہوگا، لام نہیں، نارًا خالدًا، ہم ایسے نہیں پڑھیں نارًا، یہ ایسے نہیں پڑھنا، یہی آپ کو بات سمجھائیے، سمجھ آئیے نا؟ یہ سمجھائیے نا آپ کو۔ آگے ہم پڑھتے ہیں، یہ سمجھ آگے؟ آگے ہم پڑھیں گے ہدایت نمبر 2۔ آئین اور ہا کو ادا کرتے وقت بعض لوگ گلا گھونٹ لیتے ہیں، عین غین، دیکھ رہے ہیں، زور دیتے ہیں اور اس کو بڑا دبا کے اور گھٹا ہوا پڑھتے ہیں،
ایسے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انہیں نہایت نرمی سے ادا کرنا چاہیے۔ پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں عین اور ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے پڑھ کے سنائیں۔ ہاں جی، انہوں نے یہاں لکھا ہوا نرمی سے ادا کریں، یعنی اس کو مخرج سے ہی پڑھیں، زور دے کر اور گھٹی ہوئی آواز میں نہیں اس کو پڑھنا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح بعض لوگ اظہار کرتے وقت نون کی آواز کو ناک میں لے جاتے ہیں، ایسا کرنا بھی غلط ہے۔ نون ساکن کے بعد فوراً ہی دوسرا حرف ادا کریں اظہار کی صورت میں، جیسے ابھی میں نے آپ کو مثال میں سمجھایا علیم خبیر، علیم، میرے پہلے سن رہے ہیں، ناک میں بات چلے گی نا، علیم، ایسے بھی نہیں پڑھنا، کیسے پڑھنا ہے؟ مل کے پڑھے، علیم خبیر، یہ انہوں نے آپ کو سمجھایا، ٹھیک ہے۔ اور علیم، عجیب سی بات نکال کے عین کی نہیں پڑھنا، علیم خبیر۔ ہدایت نمبر 3، بعض لوگ اظہار والے کلمات سے مراد نون ساکن تنوین کے آگے جب حروف ہلکی آ جائے تو وہ نون ساکن اور تنوین اظہار والا بن جاتا ہے نا، تو اس صورت میں کیا کرتے ہیں؟ سکتہ بھی کر دیتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو سمجھاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس سے بھی احتراز کیا جائے، احتراز یعنی بچا جائے اس سے، ایسے بھی نہیں کرنا، جیسے انعمتا، ینعقو وغیرہ میں ان میں صرف اظہار ہو، سکتہ نہ ہو۔ اب سکتہ کیسے پڑھیں گے؟ میری پہلے آپ نے غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے۔ لفظ ہے انعمتا، پڑھا جائے انعمتا، سمجھ آ رہی؟ سکتے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سانس تھوڑے بغیر تھوڑی دیر رک کر پڑھنا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اب میں اس کو پڑھوں انعمتا ینعقو، سانس بھی نہیں توڑ رہی، تھوڑی دیر رک گئی ہوں اور پھر اسی سان کے ساتھ آگے پڑھا ہے، تو ایسا پڑھنا غلط ہوگا۔ یہاں پہ کیا ہے؟ نون ساکن کا اظہار ہو رہا ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد کیا آ گیا؟ عین، حروف ہلکی میں سے، تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ اس کا اظہار کریں گے۔ یہاں پہ ہم غنہ بھی نہیں کریں گے اور تھوڑی دیر رک کر بھی نہیں، یعنی سکتہ بھی نہیں کریں گے، سکتہ بھی مل کے پڑھیں اس کو، دونوں کو لفظ کو، اچھا ہلانا بھی نہیں، ینعقو، ہلا کے بھی نہیں پڑھنا۔ انشاءاللہ آپ اکثر ایسے لفظ غلط پڑھتی ہو۔ پھر پڑھیں مل کر، پہلے میرا سنیں، انعمتا ینعقو، ینعقو، سمجھ آیا؟ آج کا سبق ہم نے کیا پڑھ لیا ہے؟ 4 قواعد میں سے ہم نے آج ایک قاعدہ پڑھا ہے، وہ کون سا؟ اظہار کا۔ نون ساکن اور تنوین کے آگے جب حروف ہلکی آ جائیں تو نون ساکن پر کیا کریں گے؟ غنہ نہیں کریں گے بلکہ اس کا اظہار کریں گے۔ اس میں سے آج آپ نے اس کے 4 قاعدے تھے، ٹھیک ہے، اس میں سے آپ نے آج نون ساکن تنوین کے 4 قاعدے تھے نا، اس میں سے آپ نے آج ایک قاعدہ پڑھا ہے، وہ کون سا ہے؟ اظہار کا۔ اس میں مطلب کیا ہے کہ نون ساکن تنوین کے آگے جب یہ حروف ہلکی میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو نون ساکن اور تنوین پر غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ پڑھنے کا انداز بھی میں نے آپ کو آج سمجھا دیا، الحمدللہ۔ آپ سب کو سمجھ آیا ہے؟ آج کا سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم۔